سکتا ہو تو وہ یاد کرنا شروع کر دے اور سر دست یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور ہر قسم کی تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ نماز سری یعنی بلا آواز قرأت والی ہو یا جہری یعنی بلند آواز سے قرأت والی، ہر نمازی کے لیے ہی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا اور اس کا پڑھنا واجب ہے، اور کوئی نمازی جب سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہو جائے تو آمین کہے، اور آمین بلند آواز سے اور آواز کو ذرا لمبا کھینچ کر کہنا چاہیے۔ جب سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوں تو اس کے بعد قرآن کی کوئی دوسری لمبی یا چھوٹی سورت بھی پڑھیں۔ نماز کے دوران شیطانی وسوسوں کا دفاع کریں، اور وہ نماز سے دھیان ہٹانے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے ان کا دفعیہ کرنے میں کوشاں رہیں، اور اگر اس کا وسوسہ و تشویش زیادہ شدت اختیار کر جائے تو اسے دور کرنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بائیں طرف 3 مرتبہ ایسے تھوکیں کہ منہ کی ہوا کے ساتھ ہی معمولی سا لعاب دہن بھی اس میں شامل ہو۔ جب کسی صورت یا کسی صورت کی بعض آیتوں کی قرأت سے فارغ ہو جائے تو نمازی چھوٹا سا سکتہ یعنی خاموشی اختیار کرے جو اس قدر ہو کہ جس میں چند لمحے سانس ہموار و درست کی جا سکے، اور اس سکتے یا خاموشی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سانسیں ہموار کرنے کے علاوہ قرأت اور تکبیر رکوع میں فصل و علیحدگی کی جا سکے گی۔ نماز میں دوران قیام یہ دوسرا سکتہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا سکتہ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے تاکہ اس کے دوران ثناء و دعائے افتتاح پڑھی جا سکے، اور یہ دوسرا سکتہ اس لیے ہے کہ قرأت اور تکبیر رکوع کے درمیان فصل یا علیحدگی کی جا سکے۔ البتہ سورۃ الفاتحہ کی قرأت اور کسی دوسری سورت کی تلاوت کے مابین والا سکتہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ تکبیر کہنے کے لیے اللہ اکبر کہیں، اور تکبیر اس صیغہ یعنی اللہ اکبر کے سوا کسی دوسرے صیغے سے کہنا کفایت نہیں کرتا، اور یہ تکبیر کھڑے ہو کر کہنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کبر قائما، کھڑے ہو کر تکبیر کہو۔ اور اگر کوئی نمازی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے حسب حال بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر لے، تکبیر کی ادائیگی میں جزم و اختصار سے کام لے، اس کی طبعی آواز اور اس کے طول سے اسے لمبا نہ کھینچے۔ اگر کوئی امام ہو تو وہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ اس کے پیچھے والے مقتدی تکبیر کی آواز سن لیں، اور اگر کوئی نمازی خود مقتدی یا اکیلا ہی ہو تو پھر وہ صرف زبان سے تکبیر کے الفاظ ادا کرے۔ اس میں صحیح تر دلائل کی روح سے یہ شرط بھی نہیں کہ تکبیر کے الفاظ آپ خود سن سکیں، لیکن تکبیر کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے زبان کو ہلانا از بس ضروری ہے، یعنی محض دل کی ادائیگی کو تکبیر شمار نہیں کیا جائے گا۔ پھر نمازی تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ رفع الیدین کی ایک شکل تو یہ ہے، جبکہ اس کی دوسری صورت صحیح احادیث میں یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے متصل پہلے یا اس کے متصل بعد رفع الیدین کریں۔ رفع الیدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں، لیکن انہیں نہ تو دائیں بائیں بکھیر کر رکھے اور نہ ہی باہم بھینچ کر، اور رفع الیدین کرتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقوں میں سے ایک ہے، جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انگلیوں کو کانوں کی اوپر والی شاخوں تک لے جائے، اور نمازی کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو طریقہ چاہے اختیار کر لے۔ اور اس رفع الیدین میں مرد و زن
یعنی مرد اور عورتیں سبھی برابر شامل ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی مرض و عذر کی وجہ سے کوئی ایک ہاتھ نہ اٹھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا ایک ہی ہاتھ ضرور اٹھائے، تاکہ ممکن حد تک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین کے بعد نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں باندھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے اور دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھے، اور صحیح احادیث شریفہ میں وارد ہاتھ باندھنے کے دو طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے دائیں کو بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹ اور کلائی پر رکھے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ اگر کوئی کسی وقت ایک طریقہ اختیار کر لے اور کبھی دوسرا تو اس نے مکمل سنت کو پا لیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو باندھنا سینے پر ہی ہوگا، نہ کہ ناف پر اور نہ ناف سے نیچے اور سینے سے اوپر بھی نہیں۔ اور بعض ائمہ کرام نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان باندھ لے۔ نماز میں اختصار جائز نہیں، اور اختصار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوکھوں یا کسی ایک ہاتھ کو اپنی کسی ایک کوکھ پر رکھنے کا نام اختصار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اختصار سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اتنا مختصر اور جلدی کر کے ادا کیا جائے جو نماز میں مطلوبہ اطمینان و سکون کے منافی ہے۔ نمازی دوران نماز اپنے مقام سجدہ پر نظر رکھے اور سر کو جھکائے رہے اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھے۔ برادران اسلام، سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، سر کو جھکائے رکھنا اور نگاہوں کو جائے سجدہ پر جمائے رکھنا عزیز و غالب ذات الہی کے سامنے تذلل و انکساری کی ایک شکل اور اپنے رب کے سامنے با ادب کھڑے ہونے کا ایک انداز ہے۔ لہذا اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے نمازی بندے کے روبرو رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکنے لگے۔ قراءت اور سکتے کے بعد جب سانسیں ہموار ہو جائیں تو رکوع جانے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور رکوع کریں۔ نمازی رکوع یوں کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ صرف اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے بلکہ انہیں خوب جما کر گھٹنوں پر رکھے، ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھے، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے بچھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں اپنی کمر مبارک کو یوں سیدھا بچھا کر رکھا کرتے تھے کہ اگر آپ کی کمر اقدس پر پانی بہا دیا جاتا تو وہ کمر پر ہی اٹک کر رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ کہا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، یا پھر آپ یہ کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اپنی عظمت اور اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ اور یہ دونوں تسبیحات ہی صحیح اور ثابت ہیں۔ ان تسبیحات کے ساتھ ہی نمازی ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے رکوع میں یہ بھی کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریفوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب رکوع کی تسبیحات و اذکار سے فارغ ہو جائے تو نمازی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے ہوئے اپنا سر بھی اٹھائے اور وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہو جب کہ وہ امام یا منفرد و اکیلا ہو، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد و تعریف بیان کی۔ پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو یہ کہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔
یا پھر یہ کہے رب